وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء درس کا نمبر ہے 17-20، آیت نمبر 85. آج کا موضوع کیا ہم دنیا دار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر. سامعین اکرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 85. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے جنت نعیم کے وارثوں میں، یعنی شامل کر دے اس میں. وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے باپ کو بخش دے. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، بے شک اس وقت وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور آپ مجھے شرمندہ نہ کریں، رسوا نہ کریں جب سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں اور ان کا رویہ، یعنی صاحب ایمان لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ بیان ہو رہا ہے. سامعین اکرام، آج کا جو سبق ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یعنی ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما دے. دیکھیں، پیغمبر کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا کہ وہ جنت ہی کا وارث ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ مومنوں کا ایک رویہ ہمیں اللہ تعالیٰ یعنی سکھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے کہ مومن تھے، اکمل درجے کے مومن تھے، اور انہوں نے جو دعائیں کی یا ان کا جو رویہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب یہاں یہ جو دعا ہے وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما. ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ دعا جو ہے، دعا اصل میں عمل ہے. صالح عمل جو ہے وہ دراصل دعا ہے. یعنی اگر آپ عمل صالح کریں گے تو یہ دعا ہے. الدعاء مخ العبادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا عبادت کا مغز ہے. عبادت کیا ہے؟ اطاعت ہے. تو اگر آپ کمال درجے کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ عبادت ہے اور یہی دعا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں یہ مضمون اس لیے بھی یعنی اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ہم نے دعاؤں کو مقدم رکھ دیا ہے اور دعاؤں پر تکیہ ہے. کام کچھ کرتے نہیں ہیں اور پھر دعا کر لیتے ہیں. اور ہمارا عمل تو دیکھیں بہت زیادہ یعنی غیر مناسب رویہ ہے ہمارا عمل ہے غیر اللہ کے لیے. ہم طالب دنیا ہیں، طالب مولا نہیں ہیں ہم لوگ.
پھر آپ لوگ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں وہ فضول ہیں، عبث ہے۔ دیکھیں کبھی دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ یعنی اسباب استعمال کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے اسباب استعمال کرتے ہیں، اور اسباب کے استعمال کے بغیر آپ کام نہیں کرتے۔ ایک کام جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنے لیے چاہتے ہیں، گھر بنانا، مثال کے طور پہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں، ایک صاحب پیسے والا ہے، ایک آدمی کے پاس مکان بنانے کے پیسے ہیں، اب وہ مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگے، اے اللہ تعالیٰ مجھے مکان چاہیے، مکان چاہیے، مجھے مکان بنوا دے، مجھے مکان اس کے لیے نہ کوشش کرے، نہ پیسے خرچ کرے، نہ زمین خریدے، نہ نقشہ بنوائے، نہ مزدوروں کو لائے، تو یہ کچھ عجیب سا رویہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا۔ اب یا دوسرا صاحب حیثیت شخص ہے، وہ اپنے بچوں کے نان نفقے پر قادر ہے، اور یعنی آج انہوں نے کھانا کھا لیا اور کل کا راشن نہیں ہے، اور اس کے پاس یعنی راشن کے پیسے بھی موجود ہیں، سب کچھ لا سکتا ہے، سودا سلف لا سکتا ہے، وہ مصلی بچھا لے اور دعائیں شروع کر دے، یا اللہ ہم تو بھوکے ہیں، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں کھانا دے دے، ہم تو بھوکے ہیں، ہمیں کھانا دے دے، اور نہ بازار جاتا ہے، نہ راشن لاتا ہے، نہ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ کھانا پکانے کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، نہ سبزی چھیلتی ہیں، نہ ہانڈی چڑھاتی ہیں، بس دعاؤں میں لگے ہوئے۔ ایک رویہ ہے، آپ ایسا نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے۔ آپ دنیا میں جو کام کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے نیت، ارادہ، عزم، اور پھر وہ کام کرتے ہیں، اور وہ پھر یہ تو عالم اسباب ہے۔ دنیا اور آخرت، یہ یعنی دیکھیں دنیا جو مقدر میں ہے وہ آپ تھوڑی کوشش کریں گے آپ کو آپ کا مقدر ملے گا، تھوڑا ہو یا بہت، جو بھی آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا۔ یعنی زیادہ دنیا کے لیے زیادہ دوڑ دھوپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مقدر کی ضرورت ہے، مقدر ہوگی تو ملے گی، آپ کو زیادہ ملے گی۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اللہ جو ہے وہ غنی کرتا ہے اور بہت دیتا ہے، بے شمار دیتا ہے، یہ تو اللہ ہے۔ دنیا کے بارے میں تو پریشانی نہیں ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے 50,000 پہلے مخلوق کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، کون کب زندہ ہوگا، کب مرے گا، کتنی اس کے نصیب میں کتنا رزق ہے کیا نہیں ہے، یہ سب کچھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، جفت القلم بما انت لاق، جو تمہیں پہنچنا ہے اس کے بارے میں قلم خشک ہو گئے، لکھ دیا گیا ہے۔ جفت القلم بما انت لاق، جو تمہیں پہنچنا ہے، جو فائدہ، جو تکلیف، جو بھی تمہیں پہنچنا ہے، قلم خشک ہو گئے۔ میرے خیال سے اگر میری یادداشت کام کر رہی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، جفت القلم بما انت لاق۔ ہمارا تو دیکھیں آخرت پر تو ہم تقدیر پر چھوڑ دیے آخرت کو، اور دنیا کے لیے ہم نے کوشش یہ کچھ الٹا حساب ہے۔ حالانکہ آخرت جو ہے وہ سراسر کوشش پہ ہے، وہ نصیب اور تقدیر میں نہیں ہے آپ کے، اگرچہ اللہ کو علم ہے، وہ تو اللہ کا علم ہے نا، وہ تو ہر چیز پر ہر ایک چیز کو جانتا ہے، لیکن آخرت کا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اس پر رکھ دیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ٹوٹلی سے میری مراد یہ ہے کہ یعنی ماسوا چند لوگوں کے جو مثال کے طور پہ پیغمبر ہیں یا اللہ کے بعض چنیدہ بندے ہیں، وہ تو ہیں، لیکن باقی معاملہ جو ہے وہ عام معاملہ، عام رویہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا آخرت کے بارے میں انسان کی کوشش پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، کہ انسان کے لیے بس وہی کچھ ہے جس کے لیے کوشش کرے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور جلدی اس کی کوشش کا پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے لیے کوشش کی اس نے. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کو پورا بدلہ دیا جائے گا. یہاں پہ تھوڑا سا میں ٹھہرنا چاہتا ہوں. اصل میں ہم لوگ جو ہیں گمراہ ہیں، اندھیروں میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کیا ہے حقیقت کیا ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے اذن سے، اس کے فضل سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آخرت کا معاملہ ٹوٹلی آپ کی کوشش پر ہے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے آخرت میں دنیا کا، یہ بعض لوگ جو ہے دنیا پر اس آیت کو منطبق کرتے ہیں، وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. ہمارے رحمان بابا ہیں، پشتو کے صوفی شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ، چی عقل مند بختور غلامان دی. عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ، عقل مت مانگو اللہ سے، قسمت مانگو، کیونکہ قسمت والے عقل مند بختور غلامان دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے عقل مند لوگ قسمت والوں کے نوکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں ان کے. عقل مغواڑا بخت غواڑا رحمانہ، چی عقل مند د بختور غلامان بھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ اصل میں ایک دھوکہ ہے. اصل میں تو بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے بارے میں تو جانا نہیں ہے، نہ اللہ کی صفات اور اللہ کے فیصلے جو ہیں یا جو اللہ کے قوانین ہیں ان کو ہم جانتے نہیں ہیں. اب یہی آیت، میں ایک کارخانے میں گیا، ماربل کا کارخانہ تھا، آج سے چند سال پہلے چل رہا تھا، کام چل رہا تھا، مشینیں چل رہی تھی، کام چل رہا تھا. وہاں پر جو آفس تھا، وہاں یہ آیت جو ہے ایک کمرے میں لکھی ہوئی تھی فریم کر کے، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، بس یہ آیت تھی. حالانکہ اس کے آگے والا حصہ تو وضاحت کر دیتا ہے کہ بھئی معاملہ کیا ہے، لیکن ہم نے بس ایک جملہ لے لیا ہے کہ بھئی جتنی کوشش کرو گے اتنا ملے گا. نہیں، جتنا مقدر ہوگا آپ کو ملے گا. کوشش پہ دنیا نہیں ہے، کوشش پہ آخرت ہے. اور ایک آیت میں اگر اور آپ کو سنا دوں آپ کی تسلی کے لیے، قرآن کی آیت ہے. دیکھیں، قرآن ہی سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے، کہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. اللہ فرماتا ہے جس نے ارادہ کیا دنیا کا، عاجلہ دنیا کو کہتے ہیں، تو اس کو میں دے تو دوں گا. عجلنا لہو فیہا، اس کو میں، عاجلہ مطلب جلدی، جس نے جلدی کی، مطلب دنیا کا طالب ہو، محض دنیا کا طالب بن گیا، دنیا میں آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے، ہم مخاطب ہیں کہ اے مسلمانوں، برائے نام مسلمانوں، اگر تم دنیا کے طالب ہو تو میں تمہیں دنیا تو دے دوں گا، لیکن کس کو دوں گا؟ ما نشاء لمن نرید، جس کو میں چاہوں گا. کتنی دوں گا؟ جتنا میں چاہوں گا. یہ تمہاری مرضی تھوڑی ہے. تم نے پی ایچ ڈیاں کر لیں اور ڈاکٹر بن گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس سے یہ بات نہیں ہوتی.
رزق کوشش سے نہیں قسمت سے ملتا ہے. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اکثر ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے، اور اس یعنی دھوکہ اتنا ہے کہ بھئی ہم بعض اوقات تو لوگ دین کو بھول کے دنیا کے ہو جاتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں، نہ نماز جانتے ہیں، نہ کوئی اور نہ کوئی اور. تو زیادہ میں اس میں، یہ تو ایسی گندگی ہے، ہمارا ایک معاشرہ گندا معاشرہ ہے، اس میں جتنا بھی ہاتھ مارو گے تو بدبو اٹھے گی، تو زیادہ میں نہیں بیان کرتا. لیکن دین کو تو ہم بھول چکے ہیں، حقیقت یہ ہے، اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں گے، اور جتنا آپ دیکھ لیں اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا، تو بہت سے پڑھے لکھے در بدر پھر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کیوں دھوکے میں پڑ گئے دنیا کے؟ دنیا تو جتنی آپ کو ملنی ہے اتنی ملے گی، جتنی آپ کی زندگی ہے اتنی ہوگی، اور پھر ختم ہو جائے گا معاملہ. آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کوشش پہ رکھا ہوا ہے. بہرحال میں وہ آیت پوری کر دوں آپ کو. من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. جو عاجلہ کا طلبگار ہوا یعنی دنیا کا، تو اس کو میں دے تو دوں گا، عجلنا جلدی دے دوں گا میں اس کو. کتنی دوں گا؟ جتنی میں چاہوں. کس کو؟ ما نشاء لمن نرید، جتنا میں چاہوں اور جس کو چاہوں دنیا دے دوں گا. اس کے بعد ثم جعلنا لہ جہنم، اس کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، اس میں یہ ذلیل اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا. کون؟ یہ آج کا مسلمان. یہ دیکھیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ آج کا مسلمان، میں اس لیے لگا دیتا ہوں کہ آج کا مسلمان تو ٹوٹلی غافل ہے اپنے مقصود سے، اور یعنی سب کچھ سے غافل ہے. میں کیا آپ کو ایک ایک بات بتاؤں، تفصیل کیا بتاؤں؟ دین کو تو ٹوٹلی ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کو آپ نے چھوڑ دیا ہے بنیادی طور پہ، جو کہ آپ کے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، جو کہ مشعل راہ ہے. لیکن آپ تو طالب مولا تو نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہو. آج دیکھ لیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. دنیا اور دنیا، دنیا اور دنیا، دنیا چاہیے اور دنیا چاہیے. کیا بچہ، کیا جوان، کیا بوڑھا، 70-80 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، بس آپ دنیا ہی کی آوازیں لگاتے ہیں، دنیا چاہیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے. کوئی عجیب سی آپ کی حالت ہے. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ دنیا کی مثال ایسے یعنی آج کے لوگوں کی جو ہیں مسلمان، وہ ایسے بیان کرتے تھے کہ ایک مردار ہے، مثال اس کی دیتے، مردار ہے اور کتے جو ہیں، بھوکے کتے اس پر ٹوٹے ہوئے ہیں، یعنی کھا رہے ہیں اس کو. آپ دیکھیں نا، بھوکا کتے کو جب کوئی گوشت کا ٹکڑا یا اس طرح مل جائے تو وہ غراتے ہوئے اس کے منہ سے، یا بلی یا کتا، تو وہ بڑے یعنی غرا کر اور بڑے جذبے سے اس کو بھنبوڑنا چاہتا ہے. یہ دنیا کو ہم بھنبوڑنے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ مجھے مل جائے، کچھ مجھے. آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ عام ہے، اس میں کوئی دلائل کی مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دولت، عزت اور شہرت. بات ختم ہو جاتی ہے. کیا نیک لوگ، کیا دیندار لوگ، کیا دنیا دار لوگ، عام طور پہ سب دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. دین کو تو دیکھیں ہم نے تفریقوں میں تبدیل کر دیا ہے، اور پھر وہ فرقہ واریت کا ایک عذاب ہے ہم پر مسلط ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کافر. اور پھر در حقیقت تو یہ دکانیں ہیں، مجھے کہنے دیں، یہ تو ہم نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں، بہت سے آستانے ہیں، گدی نشین ہیں، وہ انہوں نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں مخلوق کے سامنے، چندہ دو اور چندہ دو اور چندہ دو، یہ کرو اور وہ کرو.
تو آستانے ہیں، دربار ہیں، بس وہاں یہی پیسوں کا وہ ہے۔ اور کیا ہے، دیکھیں یہ اس وقت یعنی مسلمان عالم اسلام سے روح نکل چکی ہے، ٹوٹلی بے جان لاش، ختم۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا تو نہ کوئی جماعت ہے اس وقت، نہ کوئی امیر ہے، امیر المومنین، اور جماعت کے بغیر تو اسلام ہو نہیں سکتا۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ تو دیکھیں اچھا پھر میں وہ آیت کمپلیٹ کر دوں۔ میں اصل میں یہ بات کر رہا ہوں رزق کی، یہ بڑی گہری بات ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ ہم نے تو دیکھیں ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہم دنیا دار ہیں، طالب دنیا ہے، طالب آخرت نہیں ہیں۔ ہم آخرت کا معاملہ ہم نے دعاؤں پہ چھوڑ دیا ہے۔ اللہ بخش دے گا اور رسول شفاعت کریں گے، دونوں کام ہوں گے، لیکن وہ جو ایمان لائے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے ذرہ برابر۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، گناہگار مومنوں کی بخشش ہوگی، اللہ بخشے گا انہیں، لیکن مومن ہم تو باقی ہیں، ہمارا تو انکار ہے، ہمارا رویہ کافرانہ، ہمارا رویہ مشرکانہ اور رویہ منافقانہ۔ لا دین لمن لا عہد لہ ولا دین لمن لا امانت لہ، ایسے وہ ہے نا۔ منافق کی جو 3 نشانیاں ہیں وہ تو ہم میں موجود ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور امانت کی خیانت۔ تو یہ تینوں باتیں تو یعنی بنیادی طور پہ ہم میں موجود ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہیں وہ جھوٹا کلمہ ہے، امانت جو اللہ کی جسم ہے اور جو ساری زندگی ہے اس میں بھرپور خیانت کر رہے ہیں، یہ تو امانت نہیں سمجھتے، اس کے تو ہم مالک سمجھتے ہیں۔ پھر جو وعدہ کیا ہے ہم نے کلمہ طیبہ کا، اشہد اللہ الہ الا، کتنا بڑا جھوٹ ہے جو ہم بولتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، جھوٹ ہے، یہ وعدہ ہے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں اشہدو، تو یہ جھوٹا وعدہ ہے۔ آپ تو ہمارا تو سارا عمل جھوٹ پہ مشتمل ہے، ساری نماز جھوٹی ہے ہماری۔ اللہ اکبر آپ زبان سے کہتے ہیں اور حقیقت میں آپ اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا بڑی ہے، میرا نفس بڑا ہے۔ آپ دیکھیں اپنے خواہشات کے پجاری ہیں آپ نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، دین کو آپ نے اپنی خواہشات کے تابع کر دیا ہے۔ عام طور پہ دیکھ لیں، عام اور خاص 4 آج یعنی 2021 میں ہمارے جو 4 بڑے ہیں، وزیر اعظم، صدر، چیف جسٹس اور آرمی چیف، نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے۔ یہ چاروں کون ہیں؟ یہ ہم ہیں، یہ بھیا ہم ہیں۔ ہم نے ان کو، یہ قانون ہم نے بنایا ہے کہ خلاف شریعت ہم ہیں اور خلاف شریعت ہمارے حکمران ہیں۔ اعمالکم عمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں۔ اللہ اللہ، بہرحال دیکھیں دھوکے میں نہ پڑیں۔ بہرحال میں وہ آیت کی تکمیل کر دوں، ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، ومن اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آخرت عمل سے ہے، تو آیت قرآن سے میں آپ کو دے رہا ہوں، ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی، اور شرط ایمان ہو، یعنی عمل صالح اور صاحب ایمان، یہ دونوں مل کے جو ہے وہ پھر نیک عمل بنتا ہے۔ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم، ان لوگوں کی کوشش کو میں مقبول کروں گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔
تو بات جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یہ میں آپ کو یعنی کہہ یہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ دعا سے آپ کو جنت نہیں ملے گی، آپ کا عمل دعا ہے، آپ عمل کریں جنت آپ کی ہے، آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان ہے ہی نہیں۔ دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہمارے اعمال ہیں دنیا کے لیے، جنت آخرت دوبارہ جی اٹھنا دوزخ اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہم نہ جنت جانے کی کوشش کر رہے ہیں نہ دوزخ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں پر پھر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ یہاں پر بگڑ جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، ہم ایمان والے بھی نہیں ہیں، ہم دنیا والے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو کھول کے بتا رہا ہوں آپ کو، اور اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ آپ سوچیں۔ میرا کوئی ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ کو میں خواہ رنجیدہ کروں، میں تو آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ خود بھی جاگیں، اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں، اور اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما بنا لیں اپنا۔ تو بہرحال وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے بنا دے وارث جنتوں کا۔ میں آپ کو آخر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جنت یہاں پر کمانی ہے، یہاں اگر آپ نے جنت نہ کمائی آخرت میں پھر آپ کے لیے دوزخ ہوگی، یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ دیکھیں جنت کے لیے کوشش ہے، آپ نے جنت کے لیے کوشش نہ کی تو پھر دوسرے گھر میں آپ جائیں گے، اللہ کا عذاب۔ اور یعنی دیکھیں آپ جو جملہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ اگر آپ طالب مولا نہیں ہیں، اللہ کے طالب نہیں ہیں، تو پھر آپ طالب دنیا ہیں، اور آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے۔ اب نرم الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بنایا آپ نے تو آپ اللہ کے راستے کے راہی نہیں بن سکتے، بن نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں میں باتیں کرتا رہتا ہوں لیکن کچھ اس کا اثر تو نہیں ہوتا، نہ خاتون خانہ پہ ہوتا ہے نہ میاں پر ہوتا ہے، دونوں نے اپنی روش اپنائی بھی ہے کہ بھئی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزاریں گے، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ مجبور نہیں کرتا، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ من احب لقاء اللہ احب لقاہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاہ، بالکل واضح بات ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی ملاقات پسند ہے تو اللہ بھی آپ کو راستہ آسان کر دے گا اور پسند کرے گا آپ کی ملاقات کو، اور اگر آپ ناگوار سمجھیں گے اللہ کی ملاقات کو پھر اللہ بھی آپ کی ملاقات کو ناگوار سمجھے گا۔ آج اللہ کی ملاقات کا ہمیں کوئی تصور بھی نہیں دیا، نہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم تو دنیا کے طالب ہیں، ہاں دنیا چاہیے، دنیا چاہیے اور صرف دنیا چاہیے، یہ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں، دنیا ہی کی طرف ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ سے تو منہ موڑا ہے ہم نے، ہمارے دلوں میں یاد الہی نہیں ہے، ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہیں۔ اس بات پہ آپ غور کریں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے بنا دے وارث نعمتوں والی جنت کا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واجعلني من ورثة جنة النعيم، اور مجھے نعمت کی بہشت کے وارثوں میں کر۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم